والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کی آج تیسری آیت ہے اور 5واں درس ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ تو پہلے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر ہر دعوے کی چونکہ دلیل ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل کے اپنی چند صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت ربوبیت کو بیان فرمایا، رب العالمین۔ دوسری صفت الرحمن، صفت رحمانیت کو بیان فرمایا، یعنی رحمت عامہ۔ اور تیسری صفت الرحیم، یعنی رحمت خاصہ، اسے بطور دلیل کے بیان فرمایا۔ اور پھر چوتھی صفت جو آج کے درس میں ہے مالکیت کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین، تین لفظ ہیں، مالک، یوم اور دین۔ اور دیکھا جائے تو یہ تینوں لفظ تین حروف پر مشتمل ہیں۔ مالک، کیونکہ مالک کی ایک قرات جو ہے وہ ملک بھی ہے، تو اس ترتیب سے تین حروف بنتے ہیں۔ یوم تین حروف ہیں اور دین کے بھی تین حروف ہیں۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کا معنی کیا ہے؟ مالک ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اپنی ملکیت پر مکمل قبضہ ہو، یعنی جو چیز اس کی ملکیت میں ہے اس پر اس کا مکمل قبضہ ہو، اور دوسری بات کہ اپنی اس ملکیت پر پوری طرح سے اختیار بھی حاصل ہو، یعنی اسے اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکے، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ یوم کا معنی ہے دن، اور دین کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ دین قانون کو بھی کہتے ہیں۔ دین انبیاء علیہم السلام جو تعلیمات لے کر آئے، ان میں جو بڑے بڑے اصول تھے، بنیادی اصول، بنیادی عقائد بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، اسے بھی دین کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہاں پر لفظ ملت کا استعمال کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ملت ہے اسے بھی دین کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام عقائد میں اور بنیادی اصولوں میں سارے کے سارے متفق ہیں، سب کے ہاں ایک ہی اصول رہے ہیں۔ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو بڑے اصول ہیں، یہ تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں، شریعتوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، وہ شریعت چونکہ مکمل ہے
اور قیامت تک اسی شریعت نے چلنا ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی دین کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں دین کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں دین اب اسلام ہی ہے۔ تو اب یہاں پر دین یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین، پسندیدہ دین کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ اسلام ہی ہے۔ تو وہاں پر بھی شریعت، مذہب کو دین کہا گیا ہے۔ اسی طرح جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو وہاں پر بھی دین سے مراد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی شریعت مکمل ہے، کامل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اسے دین کہا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے صاحب قبر سے تو وہاں بھی یہی پوچھا جائے گا وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دنیا میں تو رہتا تھا تو دنیا میں تمہارا دین کون سا تھا؟ تو دین کے بارے میں وہاں پر پوچھا جائے گا۔ دوسرا معنی اس کا وہ قانون بھی بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر مصر پہنچے، وہاں پر عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرے، پھر وہاں پر ایک حادثہ پیش آیا، ان کو جیل جانا پڑا، اور پھر جیل سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو بادشاہ نے ان پر اعتماد کیا اور خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے اور اس میں چھوٹا بھائی بنیامین جو تھا اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بہانے سے بلوا لیا، بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ بھائی کو اپنے پاس روک لو، لیکن قرآن حکیم میں ہے کہ ما کان لیأخذ فی دین الملک، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کو روکنا تو چاہتے تھے، لیکن وہ بادشاہ کا جو قانون وہاں پر نافذ تھا اس قانون کے تحت وہ بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ترتیب چلی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تدبیر سکھائی یوسف کو، کہ انہوں نے جب غلہ بھرنے والوں سے فرمایا کہ میرے بھائی بنیامین کا جو بورا جب بھرنے لگو تو اس میں یہ پیمانہ بھی ساتھ اندر رکھ دینا، اور پھر جب وہ قافلہ چلنے لگا تو آواز لگائی پیچھے سے کہ تم نے چوری کر لی ہے، اور پھر تلاشی ہوئی تو بنیامین کے اس بورے میں سے یعنی سامان میں سے وہ پیمانہ بادشاہ کا نکل آیا۔ تو اب بادشاہ کا قانون یہ تھا وہاں پر کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو روک لیا جائے گا اپنے پاس، وہ خدمت کرے گا ایک مقررہ مدت تک، اور جب وہ مدت پوری کرے گا تب اس کو آزادی ملے گی۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے تحت بھائی کو وہ بلا وجہ روک نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال ہوا قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل میں جو قیدی ان کے ساتھ تھے انہوں نے خواب دیکھے اور پھر تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دینے سے پہلے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، ان کو دعوت دی توحید کی، چونکہ وہ مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم،
اب یہاں پر جو ہے فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے۔ تو اب یہ دین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ یہاں دین سے مراد توحید خالص ہے، یعنی سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھ لینا، اللہ رب العزت کو ہی استعانت، اللہ سے ہی استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ خالص توحید ہے۔ اور یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال ہوا یہ توحید کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ 5 مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں پر دین کا معنی ایک جگہ قانون بیان ہوا، 3 جگہ شریعت کے معنی میں آیا ہے دین کا لفظ، اور ایک جگہ قانون کے معنی میں آیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو سورۃ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، تو یہاں پر دین سے مراد جزا و سزا کا دن ہے، یعنی بدلے کا دن۔ فرماتے ہیں کہ دین کا لفظ بدلے اور مکافات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سزا و جزا کا دن۔ اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكُن مَا شِئْتَ، کہ تو جو چاہے کرتا رہے، جو چاہے کر لے، لیکن یاد رکھ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ویسا ہی ملے گا، اچھائی کرو گے تو بدلہ اچھا ملے گا، برائی کرو گے تو بدلہ برا ملے گا۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض چیزوں کا مالک انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں یار اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ فلاں شخص ہے۔ اس مکان کا مالک کون ہے؟ فلاں شخص ہے۔ اس دکان کا مالک کون ہے؟ فلاں شخص ہے۔ تو مالک تو انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ایک ہے ملکیت حقیقی اور ایک ہے ملکیت مجازی۔ انسان جو ہے اس کو مجازی ملکیت حاصل ہے، مجازن اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے، ورنہ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز اس سے چھن بھی جاتی ہے، یہاں تک کہ بادشاہتیں بھی چھن جاتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ حقیقی مالک انسان کسی چیز کا نہیں بن سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج انسان ایک چیز کا مالک ہے، کل اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس چیز کا مالک کوئی اور بن جاتا ہے۔ تو انسان چونکہ خود فانی ہے، اس لیے اس کی ملکیت بھی فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو حقیقی مالک ہے ہر چیز کی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور پروردگار عالم خود ہی مالک ہے۔ اور ایک قرات یہ بھی ہے کہ مالک کی بجائے ملک پڑھا جاتا ہے، ملک یوم الدین۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ ملک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت کی بادشاہت کا کامل ظہور جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ دنیا میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بادشاہ ہیں، لیکن ان کی بادشاہتیں عارضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی زبانی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، کل بتا دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے شہنشاہ مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ۔ یہ لفظ جو شہنشاہ ہے اس کا معنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اور حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے کہ شہنشاہ اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، لہٰذا دنیا میں کسی کو شہنشاہ نہ کہا جائے۔ بادشاہ تو کہہ سکتے ہیں، شہنشاہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، آپ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت سے اتار دیتے ہیں، تاج اور تخت اس سے چھین لیتے ہیں۔
تو دنیا کی بادشاہتیں عارضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے اور حقیقی بادشاہت ہے، اور اس کا کامل ظہور قیامت کے دن ہوگا کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو ملک کا مالک سمجھا کرتے تھے، تاج پہننے والے، بادشاہت کرنے والے دنیا پر۔ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، حامان بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر ہیں، وزرائے اعظم بھی ہیں، صدور بھی ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکے، لرزہ طاری ہوگا ہر ایک پر۔ اور پھر جب جواب نہیں آئے گا تو پروردگار عالم خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اسی کے لیے بادشاہت ہے جو اکیلے بھی ہیں اور زبردست بھی ہیں، غالب بھی ہیں، آج اس کا قہر برسنے والا ہے۔ تو پروردگار عالم حقیقی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور وہاں پر کہا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے متکبر، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے جابر لوگ کہاں ہیں؟ رعایا پر اور انسانیت پر ظلم ڈھانے والے کہاں ہیں؟ لیکن کوئی جواب بھی نہیں آئے گا، پروردگار عالم کی بادشاہت اور حکمرانی ہوگی۔ فرمایا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، میکائیل جیسا فرشتہ بھی ہوگا، اسرائیل جیسا فرشتہ بھی ہوگا جو ساری انسانیت کی روحیں نکالنے والا تھا، لیکن بولنے کی جرت کسی نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو وہ رحمان ذات اجازت دے وہی بول سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اولیاء، صلحاء، علماء سارے موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی بولنے کی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ایسی بادشاہت اور ایسی حکمرانی ہوگی پروردگار عالم کی۔ تو قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن جو آنا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور انسانی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے خالق کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پابندیاں برداشت کرتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو کسی پابندی کو خاطر میں نہیں لاتا، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ تو اب ایک شخص جو حکم ماننے والا ہے اس کے لیے انعام بھی تو ہونا چاہیے، اور جو نہ ماننے والا ہے اس کے لیے سزا بھی تو ہونی چاہیے۔ انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے۔ ایک شخص سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، عشاء کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بستروں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہ ہے جس نے اذان سنی ہے مگر اس کو اذان کے کلمات بھی اچھے نہیں لگے، وہ اپنے گھر میں گرم بستر میں لیٹا ہوا ہے یا آگ جلا کر آگ کو سینک رہا ہے، اندر گرم کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لحاف میں لپٹا ہوا۔ تو اب ایک طرف وہ ٹھنڈ میں جانے والا اللہ کی اطاعت بجا لانے والا ہے، دوسری طرف دنیا کی مستیوں میں ہے اور دنیا کی لذتوں میں ہے، اللہ کے حکم کو ٹال رہا ہے۔ تو عدل کا تقاضا بھی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے جس میں اس موقع پر ٹھنڈ میں جانے والے کو انعام بھی تو ملنا چاہیے، اور جس نے حکم کو ٹھکرا دیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت اس دن کو رکھا ہے، اس لیے تاکہ ساری انسانیت وہاں پہ حاضر ہو اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دے۔ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنے آپ کو پابند بنایا اللہ کے احکامات کا، تو پھر ان کو انعامات سے نوازا جائے، اور جنہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں دنیا میں
ان کو سزا دی جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن مقرر فرمایا ہے، اور اس دن ہر ایک کو اپنا حق ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں حقوق ادا کیا کرو ورنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو عدل ہونا ہے، انصاف ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری ہے اور اس کے سینگ ہیں، اور اس نے ایک ایسی بکری کو مارا ہے جس کے سینگ نہیں تھے، تو جو اس نے ٹکر ماری ہے سینگوں والی بکری نے اس بیچاری کو جس کے سینگ نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ اس کو دلوایا جائے گا۔ جانوروں کے درمیان بھی عدل کیا جائے گا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کی تو پیدائش کا مقصد اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت تھا، اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنا تھا۔ یہ تو آیا ہی اسی لیے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مقصد کیا ہے ان کو پیدا کرنے کا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا، تو ان کے درمیان تو حساب لینا اور وہاں پر عدل کرنا تو انتہائی لازمی ہے۔ اور یہ قیامت کا عقیدہ بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ آج جو ہمیں فساد نظر آتا ہے، ہر طرف فتنہ نظر آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور کہیں پر دہشت گردی نظر آتی ہے، کہیں پر چوری ڈاکے نظر آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ عقیدہ آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے۔ جب یہ عقیدہ ذہنوں میں اتر جائے، پختہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر اس انسان سے جرائم نہیں ہو سکتے۔ اور اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی انہی بنیادی عقائد کی ہی تبلیغ فرمائی ہے، اور صحابہ کرام جو ایمان لے آئے ان کو سب سے پہلے یہی بنیادی عقائد ہی ازبر کرائے گئے، یاد کرائے گئے، ذہن نشین کرائے گئے، ان کے دل و دماغ میں اتارا گیا عقیدہ آخرت کو، توحید کو، رسالت کو۔ اور جب یہ عقیدہ پختہ ہوا ان کے دلوں میں، اور وہ سمجھ گئے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ دنیا میں تو انسان جرم کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے سزا سے، کبھی تو چھپ جاتا ہے، لیکن وہاں پر وہ مالک الملک جس کی حکمرانی ہوگی اس سے کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ دنیا میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سفارش چل جاتی ہے، وہاں پر سفارش بھی نہیں چلے گی۔ دنیا میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مال دے دیا، رشوت دے دی، جان چھڑا لی، وہاں بھی یہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی قوم والا ہے یا بڑے جتھے والا آدمی ہے، افراد اس کے پاس زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، وہ جلوس نکال رہے ہیں، باہر نکل آئے، روڈوں پہ آ گئے، آ کر اپنے بندے کو چھڑا کر لے گئے، وہاں پر یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہوا دماغ کے اندر کہ وہاں ایسے حال میں ہم نے حاضر ہونا ہے جہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں، بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر حساب دینا ہوگا، اور اپنے کیے کی جزا یا سزا ہم نے پانی ہوگی، تو جب یہ عقیدہ دلوں کے اندر پختہ ہوا تو پھر گناہ تو دور کی بات ہے، ان سے کبھی کوئی غلطی تک بھی نہیں ہوئی۔ تو آج بھی ضرورت ہے یہ عقیدہ دل و دماغ میں اگر اتر جائے، کیونکہ یہ خوف اگر دل میں آ گیا کسی کے کہ میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پر میں نے حساب دینا ہے اور میری پیشی ہونی ہے اور وہ یقینی ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ انسان نہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہیں کسی مخلوق پر پھر وہ ظلم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اسی خوف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف آ گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں میری پیشی ہونی ہے، مجھے پیش کیا جانا ہے، تو فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ ایسے شخص کے لیے
جس کے دل میں خوف آ گیا اس دن کا جس دن پیشی ہونی ہے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہوں گی، اس کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ تو آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متعین نہیں فرمایا ہمارے لیے، معین نہیں کر دیا ہمارے لیے کہ اس وقت آئے گی۔ ہاں نشانیاں بتا دی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن جب وہ آئے گی اصل قیامت تو وہ اچانک آئے گی۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے لفظ بغتہ کا استعمال ہوا ہے، اچانک، وہ اچانک آئے گی، اور ایسے آئے گی کسی کو مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ گھر آ کر بتا سکے کہ قیامت کا بیگل بج رہا ہے، وہ گھر تک نہیں آئے گا، وہ جہاں ہوگا وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا۔ تو قیامت یقینی ہے، آنی ہے، سب کچھ فنا ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوبارہ زندگی ملنی ہے، اور وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ اور اس دن کا حساب کس نے لینا ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ فرمایا مالک یوم الدین، یاد رکھو کہ وہ اس دن کا مالک وہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری اور تیسری صفت سورۃ فاتحہ میں الرحمن اور الرحیم بیان فرمائی ہے، اور دونوں رحمت کے مادے سے ہیں، یعنی سب پر مہربان اور بہت مہربان۔ تو چونکہ اس کی رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت ہر وقت برس رہی ہے، نعمتوں کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، جسمانی ہوں، مادی ہوں یا روحانی ہوں، ہر طرح کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص رحمتوں کا سن کر اور رحمت کو عام دیکھ کر پھر وہ پھول جائے کہ بس بخشش تو میری ہونی ہی ہے، جب پروردگار عالم رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، تو میری ضرور بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آگے جملہ فرمایا اور اس غبارے سے ہوا نکال دی کہ ایسا نڈر نہ ہو جاؤ گناہوں پر، غلطیوں اور نافرمانیوں پر، چل نہ پڑو اس راستے پر، کیونکہ مالک یوم الدین وہ جزا و سزا کے دن کے مالک بھی ہیں۔ جہاں وہ رحمان ہے، جہاں وہ رحیم ہے، انہوں نے اپنے عدل کے اظہار کے لیے ایک دن بھی مقرر کر رکھا ہے، اور اس دن تم نے وہاں آ کر میری دنیا میں استعمال کی گئی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن حکیم میں سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا۔ نعمتیں تو میں نے دی تھیں، تم نے نعمتوں کا استعمال کیسے کیا تھا؟ جو نعمتیں ملی تھیں ان کو کیسے استعمال کر رہے تھے؟ آنکھیں میں نے دی تھی، کہاں استعمال ہوتی تھی؟ ہاتھ میں نے دیے، کہاں اور کیسے استعمال ہوئے؟ زبان میں نے دی، کہاں استعمال کی؟ کانوں کی قوت میں نے دی، کہاں استعمال کیے؟ عقل و دماغ میں نے دیا، تم نے غور و تدبر کن باتوں میں کیا؟ کہاں اس کو استعمال کیا؟ صحت جوانی میں نے دی تھی، کہاں استعمال کیا؟ مال و دولت میں نے دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ تو وہاں پر ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس لیے وہ رحمان ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، مہربانیاں عام ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں بتانا بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی شرمندگی سے بھی بچائیں، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔